أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار اور مشرکین کی ایذا اور تکلیفوں پر اور ایمان نہ لانے پر غم زدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہم فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ کہ آپ ہی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، عالم الغیب والشہادہ، اور آپ ہی چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو اور ہر ایک کام کو جاننے والے ہیں، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان کاموں میں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، یہ اس وقت میں فیصلہ پڑے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ہلاکت ہو ریاکاروں کے لیے، فرمایا کہ ریاکار ہلاک ہو جائے، اس لیے کہ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگ دیکھیں، ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگ ان کو نیک سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نیک عمل کرتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، یار یہ بڑا نیک آدمی ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو بھی نیک سمجھتا ہے، یعنی وہ نیک کام جو کر رہا ہے خود اپنے آپ کو بھی نیک سمجھتا ہے، اور آخرت میں وہ ثواب اور کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ لیکن جب کل قیامت کے دن اچانک اس کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، عذاب میں پکڑا جائے گا، تو وہ اس کے لیے انتہائی زیادہ افسوسناک اور اچانک اور ہیبت ناک ہوگا، اس لیے کہ اس کو اس کی امید نہیں تھی۔ وہ امید یہ رکھتا تھا کہ بھئی میں نیک کام کرتا ہوں تو آخرت میں بھی میرے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، لیکن وہاں پر اس کی سوچ اور اس کے جو ہے وہ نظریے کے خلاف اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، یعنی ریاکاری کی آخرت میں اس کا جو ہے برا انجام ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں ایک ترغیب یہ ملتی ہے، ہمیں ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو نیکی کا، اس کے اندر ہم کبھی ریاکاری نہ کریں، کبھی دکھلاوا نہ کریں، اس لیے کہ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ریاکاری کو قبول نہیں کرتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نیک کام کے اندر ریاکاری ہوگی وہ نیک کام یعنی کسی کام کا نہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نیک کام وہ فائدہ دیتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو۔ جب تک ہمارے اعمال کے اندر، ہماری نیکی کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔
اور جب اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو وہ پھر یعنی کسی بھی کام اور کسی بھی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی کبھی بھی یعنی بس اوقات یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو حتی الوسع چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کو بہکا کر کے یعنی اس کے اعمال کو ضائع کیا جائے، اس کی آخرت کو تباہ کیا جائے۔ کوئی بھی نیک کام کریں گے خواہ مخواہ وہ وسوسہ ڈالے گا ضرور، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، جو ہے اسی طرح تکبر کے لیے، ہر ایک کام کے لیے ڈالے گا۔ لیکن جب بھی نیکی کے بعد دکھلاوے کا وسوسہ آ جائے، ریاکاری کا وسوسہ آ جائے تو فوراً استغفار پڑھیں، فوری استغفار کریں اور اللہ سے یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور ریاکاری اور یہ یعنی دکھلاوے کا خیال اپنے ذہن اور اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں فیصلہ فرمائیں گے تو اس کی حالت یہ ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ، کہ بے شک کہ وہ لوگ، اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کہ ما فی الارض جمیعاً، کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہو جتنا کا سارا زمین میں ہے، یعنی جتنا زمین میں ہے اتنا سارا کا سارا ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے جتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیں گے، من سوء العذاب، اس برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی کل قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ جو شخص مجرم ٹھہر جائے تو وہ شخص اپنی جان کو اس برے عذاب سے بچانے کے لیے جتنا کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا، اگر اس کے پاس مال و دولت ہو، اور فرمایا کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کی جتنا اور بھی اس کے پاس ہو تو وہ بغیر کسی سوچ و فکر کے وہ سارا کا سارا دے کر کے اپنی جان چھڑانا چاہے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ یعنی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی قبول اس سے نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ نے اس دن کی ہیبت اور ہولناکی کو بیان فرمانے کے لیے کہا کہ جتنا سب کچھ ہو وہ سب دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یعنی یہ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان جو ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے، مال کے ساتھ محبت ایسی ہے کہ اگر انسان کے پاس تھوڑا سا بھی مال ہو اور اس کو کہیں دینا پڑ جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار تھوڑی تکلیف برداشت کر لو، یعنی تھوڑی سختی برداشت کر لو، لیکن مال نہ جائے، مال نہ دو، یعنی یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کل کا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا یعنی اتنا زیادہ مال ہو، ساری زمین کا جتنا بھی اس کے پاس ہے دنیا میں، اور اس کی جتنا اور بھی ڈبل ہو، وہ سارا کا سارا دے گا کہ مجھے صرف چھوڑ دو بس، یعنی یہ اس دن کی ہولناکی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس دن کی ہولناکی کو بیان فرما کر کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ابھی جو ہے یعنی وقت ہے اس دن کی تیاری کے لیے، یعنی اس دن یہ اتنا مال و دولت سب کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں پر جو کام آئیں گے وہ ہمارے وہ اعمال جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیے ہوں۔ تو اس لیے اپنی اس آخرت کے لیے، اپنے اس دن کے لیے بھی کچھ ہم ذخیرہ جمع کر لیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کہ جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا، یعنی اس کو اس چیز کا گمان نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہاں پر برا ہوگا، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا تھا کہ میں نے تو نیک کام کیے ہیں، بھلائی کا کام کیا ہے، میرے ساتھ تو آخرت میں اچھا برتاؤ کیا جائے گا، لیکن وہاں پر اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ اس کو ابھی معلوم ہوا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر کر دیے جائیں گی اس کی وہ برائیاں جو اس نے کی ہیں، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا اسے وہ کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔